صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم نمونہ اسلاف رہبر شریعت پیر طریقت حضرت الحاج الشاہ قاری محمد لیاقت رضا نوری صاحب کا، جو بانی ہیں دارالعلوم غریب نواز اجین اور بانی انجمن پیغام رضا بھدراوتی کرناٹک کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت قاری محمد لیاقت رضا نوری صاحب کے والد گرامی کا نام صوفی الحاج شاہ محمد اختر رضا قادری نوری انصاری ہے اور آپ کے دادا کا نام صوفی شاہ علی حسین قادری انصاری ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جو ہمیشہ عقائد اہل سنت کا پاسدار رہا اور مراسم اہل سنت کی چاندنی بکھیر کر اہل خاندان کو بقع نور بناتا رہا۔ اولیاء کاملین کی وابستگی نے عقیدت و محبت کے گلاب کھلائے رہے۔ آپ کے دادا صوفی علی حسین رحمہ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایک بزرگ صفت انسان تھے، شریعت کے بہت بڑے پابند رہے۔ اکابرین ملت کی صحبت نے اسلامی معلومات کا وافر حصہ انہیں عطا کیا۔ علمی جوہر سے حیات کا ایک ایک لمحہ پر نور رہا۔ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عارف ربانی مولانا عبدالسلام قادری بہادر گنجوی رحمہ اللہ علیہ سے بیعت و ارادت رکھتے تھے۔ آپ کے والد گرامی صوفی الحاج محمد اختر رضا قادری علیہ رحمت رضوان دودھ چائے مٹھائی کا ہوٹل تھا، اس کی سپلائی کرتے رہے اور وہی آپ کا ذریعہ معاش بنا رہا۔ علماء و اکابرین کے بڑے قدردان تھے اور علم دوست واقعی ہوئے تھے۔ بڑے شریف النفس اور صوم و صلات کے پابند انسان تھے۔ آپ کی شادی گاؤں میں ہی ہوئی تھی جس سے 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں تولد ہوئیں۔ ایک بیٹے کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا۔ آپ کے والد گرامی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان سے شرف بیعت رکھتے تھے۔ آپ کا پورا گھرانہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان سے مرید رہا۔ حضرت علامہ قاری لیاقت رضا نوری مدظ العالی کی ولادت باسعادت 1 جنوری 1955 کو قصبہ ٹھاکروار ضلع مراد آباد میں ہوئی۔ والد گرامی نے آپ کا نام محمد لیاقت رضا رکھا۔ برادری کی شناخت کے لیے انصاری کا انتصاب ہوا۔ بیعت و ارادت کے بعد نوری کا اضافہ آپ کے نام کے ساتھ ہوا۔ فن قرات و تجوید کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کا پہلا مدرسہ آپ کی ماں کی گود تھی، وہاں سے آپ کو ایک عمدہ اور صالح تربیت ملی۔ اس کے بعد آپ نے متعدد اداروں سے استفادہ کیا۔ جب فکر و شعور نے کافی پختگی حاصل کی، محبوب ملت حضرت علامہ مولانا محمد محبوب عالم رضوی کے آغوش تربیت میں حاضر ہوئے اور ان کے علمی بحر بے کران سے خوب سیرابی حاصل کی۔ اکثر علوم و فنون انہی سے پڑھے۔ مزید علم و فن کی گہرائی و گہرائی سے آشنائی کے لیے دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف حاضر ہوئے اور شریعت و طریقت کے بحر ہفت اقلیم سے علوم و فنون کے اسرار و رموز کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے تقریباً 1965 عیسوی میں جب 10 سال کی عمر کے ہوئے تو والد گرامی نے آپ کو سلطان العارفین تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے قدموں میں ڈال دیا اور ان سے بیعت کروا دی۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی نظر کرم کیا پڑی کہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ گئی اور آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ گئے اور اسی روز سے قدم آپ کے عروج و ارتقاء کی طرف بڑھنے لگے۔ حضور لیاقت رضا مدظ العالی کے قول کے مطابق اور آج جو کچھ ہے اسی مقبول بارگاہ ولی کامل کے فیوز و برکات کا ثمرہ ہے۔ 1977 میں جب آپ بریلی شریف میں حاضر تھے، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی محفل میں حاضر تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں محفل جمی ہوئی تھی، نعت خوانی چل رہی، ایک کے بعد دیگرے مدحت خیر الورا میں مشغول تھے۔ آپ کو بھی نذران عقیدت و محبت لٹانے کا موقع ملا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے کرم قدر جوش میں تھا اور محفل نوری کے اختتام پر اس شاقانی اعلیٰ حضرت کی موجودگی میں مولانا محمد ریحان رضا خان رحمانی میاں، علامہ نور الدین نظامی رامپوری، مفتی سید شاہد علی محدث رامپوری علیہ رحمت رضوان اور علامہ محبوب عالم رضوی کے سامنے حضور مفتی اعظم ہند نے آپ کو اپنے قریب بلایا اور اپنی خلافت و اجازت سے مشرف فرمایا۔ فراغت کے بعد آپ تدریسی زندگی کا آغاز اپنے گاؤں کی مسجد ماہی گیراں ٹھاکر دوارہ کی امامت و خطابت اور مدرسہ حمایت الاسلام میں درس و تدریس سے کیا اور تقریباً 1980 تک آپ وہاں طالبان علوم نبویہ کو علم و فن سے مستفیض فرماتے رہے۔ اس کے بعد کچھ دن آپ دارالعلوم مصطفیہ ٹنکاریہ ضلع بھروچ گجرات بھی تشریف لے گئے اور آپ 1981 تک وہاں رہے۔ اس کے بعد پھر بمبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ عرس البلاد ممبئی کی 5ویں گلی کی مسجد کماٹی پورہ بمبئی میں آپ نے امامت و خطابت کے ذریعے قال اللہ قال رسول کے ذریعے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے رہے اور مسلک رضا کی نشر و اشاعت فرماتے رہے۔
اس کے بعد آپ ریاست کرناٹک کی قدیم ریاست میسور کی جامع مسجد میں جلوہ افروز ہوئے اور تقریباً 6 مہینے تک آپ نے وہاں امامت و خطابت کے فرائض انجام دیے۔ 18 اکتوبر 1984 میں آپ نے دارالعلوم غریب نواز اجین کا سنگ بنیاد رکھا، پھر اسی ادارے میں آپ نے تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ حضرت قاری لیاقت رضا صاحب کے تلامذہ کی ایک طویل فہرست ہے جو ہم یہاں پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ حضور لیاقت رضا مدظ العالی کی شادی خانہ آبادی مراد آباد کے ایک بڑی ہی مشہور و معروف قصبہ بھوجپور میں ایک شریف اور دینی ماحول سے عبارت گھرانے کے عالی جناب احمد حسین انصاری رضوی جو مرید تاج الشریعہ رحمہ اللہ علیہ ہیں کی دختر نیک اختر سے 6 شعبان المعظم 1402 ہجری کو ہوئی، اور جن کے مبارک وطن سے آپ کو 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تولد ہوئیں۔ قاری محمد آصف رضا نوری جو مدرس ہیں دارالعلوم غریب نواز اجین میں، اور قاری محمد احمد رضا نوری المعروف بھائی جان، اور آپ کی ایک بیٹی ام حبیبہ زوجہ حسن رضا بلاری، اور دوسری صاحبزادیاں ہیں نور فاطمہ زوجہ ریاض حسین بھوجپور۔ حضرت علامہ قاری لیاقت رضا مدظ العالی شعر و شاعری سے بھی آپ خاصا شغف رکھتے ہیں۔ آپ کا ایک شعر ضرب الامثال کی حیثیت رکھتا ہے: خدا توفیق دے تو مجھ کو بس ایک کام کرنا ہے، زمانے بھر میں پیغام رضا کو عام کرنا ہے۔ جھکائے سر رکھو خواجہ کے آستانے پر، کرم کریں گے لیاقت رضا غریب نواز، جنت و دوزخ زمین و آسماں لوح قلم لفظ کن سے رونما سب کی حقیقت ہو گئی۔ حشر کے آپ ہیں دلہا تو براتی ہم ہیں، شان سے نکلے گی بارات مدینے والے کی، تمہاری یاد میں جب بھی سجادی ذکر کی محفل، تو رحمت کی گھٹا محفل پہ چھائی یا رسول اللہ۔ آپ کی وہ اشعار ہیں جو ہمیں پسند ہیں، اس کے علاوہ آپ ان کے بے شمار غزلیں اور نعتیں اور مناقب وغیرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری لیاقت رضا مدظ العالی بارگاہ خیر الانام میں حاضری کے شرف سے مشرف ہونے کے لیے کئی مرتبہ سفر فرمایا۔ آپ نے پہلا سفر زیارت و حج 1997 میں کیا، دوسرا سفر زیارت و حج 1999 میں، اور تیسرا حج و زیارت کے لیے سفر آپ نے 2007 میں اپنے والدین و اہلیہ کے ساتھ کیا۔ زیارت و عمرہ کی سعادت سے بہرایاب ہوئے۔ بغداد شریف، کربلا معلیٰ، ملک شام، نجف اشرف اور بیت المقدس کا بھی 2-4 مرتبہ آپ نے سفر کیا۔ مزارات مقدسہ پر آپ کو حضوری کا شرف حاصل ہوا اور وہاں کے فیض و برکات سے خوب مالا مال ہو کر واپس لوٹے۔ دیگر ممالک کے اسفار آپ کے تبلیغ اسفار رہے، کیونکہ بے شمار لوگ آپ کے عقیدت مند وہاں پائے جاتے ہیں۔ حضرت قاری لیاقت رضا مدظ العالی کے خلفاء کی بھی فہرست طویل ہے جو ہم یہاں پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ حضرت قاری لیاقت رضا مدظ العالی کی خدمات دینیہ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آپ نے مختلف صوبوں میں تنظیمیں قائم کی، مدارس قائم کیے، مساجد کی بنیادیں رکھی، خدمت دین کے لیے پلیٹ فارم فراہم کیا، اور تعمیراتی خدمات کے طور پر آپ کے بے شمار ادارے موجود ہیں، جن میں خصوصاً انجمن پیغام رضا ٹرسٹ بھدراوتی، اعلیٰ حضرت اکیڈمی بنگلور، رضا اسلامک لائبریری سنی مرکز مسجد چوک کمپلیکس بھدراوتی، جامعہ برکات رضا قاضی محلہ، تحریک نوری چک منگلور، جامعہ رضویہ کنز ایمان چک منگلور، انجمن فیضان رضا نورانی مسجد کڈور، انجمن فیضان رضا ٹیپو نگر شموگا، مدرسہ فیضان لیاقت رضا ہولے نرسی پور، رضا نوجوان کمیٹی ہولے نرسی پور، انجمن سنی رضوی بیلگور، انجمن برکات رضا ہولے نرسی پور، مدرسہ فیضان رضا بھدراوتی، انجمن غلامان رضا طریقرہ، انجمن خواجہ غریب نواز بلچی، انجمن فیضان اعلیٰ حضرت میسور، رضوی نوجوان کمیٹی حضرت یقین شاہ کالونی بھدراوتی، مدرسہ فیضان رضا ہولے نرسی پور، سنی رضوی نوجوان کمیٹی کلیحال، انجمن پیغام رضا سنی چیریٹیبل ٹرسٹ میسور۔ اس کے علاوہ آپ نے بے شمار ادارے قائم کیے جن کی فہرست ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ آپ کی نمایاں خدمات میں سے ایک اہم خدمات یہ ہے کہ کرناٹک کی کئی شہروں میں آپ نے جلوس غوثیہ کی بنیاد رکھی اور اس کے جواز پر کتابچہ چھپوا کر 2009 میں عوام میں تقسیم کروایا۔ آپ کی سرپرستی و نگرانی میں کنز ایمان کا کنڑا ترجمہ بھی مکمل ہوا۔ آپ نے جو شعر کہا ہے کہ زمانے بھر میں پیغام رضا کو عام کرنا ہے، تو اس کو صرف کہنے کی حد تک آپ نے مقید نہیں رکھا بلکہ عملی دنیا میں کر دکھایا۔ 14 اپریل 2009 کو سرزمین بھدراوتی پر آل انڈیا کنز ایمان کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا، اور اس اجلاس میں آپ نے قرآن پاک کو کنز ایمان اردو ترجمے والی 10,000 انگریزی ترجمے کی 1,000 اور ہندی ترجمے کی 1,000 ٹوٹل 12,000 نسخے چھپوا کر اصل قیمت پر امت مسلمہ کو دیا۔ عظیم الشان جامعہ کھولنے کے ارادے سے آپ نے 14,000 اسکوائر فٹ پر زمین خرید کر اور اس پر تعمیری کام بھی شروع کیا۔
اس طرح ملت کا جانباز سپاہی، مسلک اعلی حضرت کا بے باک ترجمان، دینی و ملی مذہبی خدمات میں ہماتن مصروف ہے۔ اللہ تعالی حضرت قاری لیاقت رضا نوری کے عزائم و منصوبے میں کامیابی عطا فرمائے اور ان کی عمر کو دراز فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔